کیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی پی ٹی آئی میں شمولیت؟ لندن پلان، سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام نے سابق حکمران جماعت پی ٹی آئی میں شمولیت کے حوالے سے خبروں پر خاموشی توڑ دی۔ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام نے کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے اور نہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے آبائی گاؤں کہوٹہ میں مقامی بااثر افراد اور بزرگوں سے ملاقات کی، جس میں کمیونٹی نے آنے والے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے PP7 راولپنڈی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ برادری کا فیصلہ تھا اور اس کا حصہ ہونے کی حیثیت سے میں نے فیصلے کا اعلان کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اجلاس میں ان کی موجودگی کو سوشل میڈیا پر غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے۔ جنرل ظہیر نے کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور نہ عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی گزشتہ چند سال سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، کم از کم ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے بالکل نہیں ہوئی۔ جب ان سے مستقبل میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 2015 کے آخری میں اس وقت کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی شو میں جنرل ظہیر الاسلام کا نام لے کر 2014 میں پی اے ٹی اور پی ٹی آئی کے دھرنوں کے دوران نواز شریف کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں ان کے مبینہ کردار کے حوالے سے بات کی تھی۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ حکومت کے خلاف لندن پلان سازش کے پیچھے جنرل ظہیر کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ 2014 میں نواز شریف حکومت کے خلاف لندن پلان کے پیچھے یکے بعد دیگر آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی کا ہاتھ تھا۔ پاشا اور ظہیر پر الزام تھا کہ انہوں نے 2011 کے بعد خفیہ طور پر پی ٹی آئی کو مقبول بنانے میں اس کی معاونت کی تھی۔ جنرل ظہیر ایک مرتبہ پھر اس وقت تنازع کا مرکز بن کر سامنے آئے جب نواز شریف نے پہلی مرتبہ کھل کر دعویٰ کیا تھا کہ سابق آئی ایس آئی چیف جنرل ظہیر الاسلام نے 2014 کی حکومت مخالفت دھرنوں کے دوران آدھی رات کو انہیں مستعفی ہونے کا پیغام بھجوایا تھا۔ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں نواز شریف نے نون لیگ کے ارکان کو بتایا، مجھے آدھی رات کو پیغام بھیجا گیا اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے اور مارشل لا بھی نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر نواز شریف کا جواب تھا، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں مگر میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تاہم نواز شریف نے اس شخص کا نام نہیں بتایا جو ڈی جی آئی ایس آئی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ نواز شریف کے بیان کے جواب میں جنرل ظہیر نے بتایا تھا کہ انہوں نے کبھی اس وقت کے وزیر اعظم یعنی نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کیا تھا کہ انہوں نے کسی شخص کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کو مستعفی ہونے کا پیغام بھیجا تھا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ جنرل ظہیر نے اس کے بجائے اصرار کیا تھا کہ 2014 کے دھرنوں کے دوران ہر موقع پر انہوں نے نون لیگ کی حکومت کو مشورہ دیا تھا پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ سیاسی انداز سے نمٹیں تاکہ احتجاج ختم ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔